جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وہ پاکستان کو ہندوستان میں شامل کرنا چاہتا ہے، پھر وہ ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے۔ وہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں سے محمد بن قاسم اور غزنوی کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ حاجرہ نے پوچھا۔ اقبال ہنس پڑا، وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ایک اور بات بتاؤ نا اقبال جی، حاجرہ نے اپنا پہلا سوال نظر انداز کر کے پوچھا۔ تم نے کتنے ہندوؤں کو قتل کیا ہے؟ میں اکیلا نہیں تھا حاجو، اقبال نے کہا، ہم سب نے مل کر بہت سارے ہندوؤں کو مارا ہے۔ بہت سارے کتنے ہوتے ہیں اقبال جی؟ حاجرہ نے پوچھا۔ 20 سے کم ہوتے یا زیادہ؟ 20 بہت تھوڑے ہوتے ہیں حاجو، اقبال نے کہا۔ کئی سو بلکہ کئی ہزار سمجھ لو۔ سچ اقبال جی؟ حاجرہ نے بچوں کے اشتیاق سے کہا۔ تمہیں خوشی ہوئی ہے حاجو؟ ہاں نا جی، حاجرہ نے کہا۔ کشمیر میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو گھروں میں آ کر قتل کیا تھا، بچوں کو بھی اقبال جی، عورتوں کو بھی، اور جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ کشمیر میرا وطن ہے نا اقبال جی؟ ہاں حاجو، اقبال آہ لے کر بولا۔ کشمیر تمہارا وطن ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ اور کشمیر؟ وہ چپ ہو گیا، اسے خیال آ گیا کہ وہ جو کہنے لگا ہے وہ حاجرہ کی سمجھ سے بالا ہے۔ اتنے میں اقبال کا کھانا آ گیا۔ اس نے کھانا لانے والے سے پوچھا کہ وہ حاجرہ کے لیے بھی کھانا لا سکتا ہے؟ کیوں نہیں سر، کھانا لانے والے نے کہا، محاذ کے زخمیوں کی ہر بات کو ہم حکم سمجھتے ہیں سر، ابھی اور لے آتا ہوں۔ حاجرہ نے ٹرے اقبال کے سامنے رکھی اور اسے کھانا کھلانے لگی، اور اس کے ساتھ ہی حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ابھی ہاتھ سے کھانا سیکھ جاؤں گا، اقبال نے کہا۔ ابھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اقبال نے کھانا کھا لیا۔ ایسا ہی کھانا حاجرہ کے لیے آیا تھا، اس نے بھی کھا لیا۔ پھر وہ اقبال کو اٹھا کر غسل خانے تک لے گئی اور بیڈ پر لے بھی آئی۔ میں نے تم سے بہت سی باتیں کرائی ہیں اقبال جی، حاجرہ نے کہا۔ اب سو جاؤ۔ نہیں حاجو، اقبال نے کہا، تمہیں نیند آئی ہے تو سو جاؤ، میں ابھی نہیں سوؤں گا۔ آنکھ لگ جاتی ہے تو آوازیں سی آنے لگتی ہیں جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ اقبال اقبال، پھر آنکھ کھل جاتی ہے، پھر گولے پھٹنے لگتے ہیں۔ یا خواب میں ایک شہید عورت اور اس کے بچے کی لاش نہر میں بہتی نظر آتی ہے، میں ان کی طرف دوڑتا ہوں تو آنکھ کھل جاتی ہے اور باقی رات جاگتے گزر جاتی ہے۔ پھر میں تمہارے ساتھ جاگوں گی اقبال جی۔ وہ اقبال کے پلنگ پر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا، لوگ ایک نہر کا نام لیتے ہیں، بی یا جانے کیا، تم بھی اس نہر پر لڑے تھے اقبال جی؟ بی نہیں حاجو، اقبال نے کہا۔ BRB یہ ایک نہر ہے حاجو، یہ سرحد کے ساتھ ساتھ بڑی دور تک چلی جاتی ہے۔ اقبال کا لب و لہجہ پھر جذباتی ہو گیا، کہنے لگا، BRB کو ہم پاکستان کی آبرو سمجھ بیٹھے تھے حاجو، یہ نہر ہماری ماں اور بہنوں کی مانگ بن گئی ہے۔ میں نے اس نہر کی روانی میں جلال دیکھا ہے، تمکنت دیکھی ہے۔ ایسا جلال کسی باوقار ماں کے چہرے پر اس وقت نظر آتا ہے جب وہ اپنے جوان اور غیور بیٹوں کو دیکھتی ہے۔ جب اس نہر میں دشمن کے گولے پھٹتے تھے تو پانی دور اوپر تک اچھلتا تھا، اسے دیکھ کر ہمارے جسموں میں بجلی کی طاقت آ جاتی تھی۔ کبھی تو خیال آتا ہے حاجو، یہ نہر نہ ہوتی تو شاید ہم اتنی جاں بازی سے لڑ بھی نہ سکتے۔ ہمیں BRB لڑائی گئی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ نہر دشمن کے راستے میں آ گئی تھی اور دشمن اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نہر کو وطن کی عظمت سمجھ کر پاک فوج کے غازی اس نہر اور دشمن کے درمیان آ گئے تھے۔ لیفٹیننٹ اقبال بولتا جا رہا تھا، وہ بولنے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ چپ ہو جاتا ہے تو اس کے سینے میں سیاہ دھواں سا بھر جاتا ہے، جو اٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو لگتا ہے، آنکھیں جلتی ہیں اور دم گھٹنے لگتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ حاجرہ اس کے بہت سے الفاظ اور کئی باتیں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتی، وہ بولے جا رہا تھا، تم نے مرے ہوئے دشمن کو دیکھا تھا اقبال جی؟ دشمن کی لاشوں کے ڈھیر دیکھے تھے حاجو۔ اس نے بات شروع کی تو حاجرہ کو بھارتی حملے کی اور پاک فوج کے حملہ روکنے کی بڑی لمبی رودات سنا ڈالی۔ بھارتی توپوں کی گولہ باری، بنگالی
مجاہدوں کے نعرے، جم کر لڑنا، ان کا کمانڈو ایکشن، دشمن کے تیاروں کے زناٹے، بم راکٹ اور مشین گنوں کی بچھاڑیں، BRB میں بہتی پاکستان کے سرحدی دیہاتیوں کی لاشیں، اقبال اس طرح سنا رہا تھا جیسے محاذ پر لڑ رہا ہو۔ ہاجرہ یوں محو ہو گئی تھی جیسے BRB کے کنارے بیٹھی اپنی آنکھوں سے پاک فوج کی مار کا آرائی دیکھ رہی ہو۔ اقبال نے ان عورتوں اور بچوں کا ذکر کرتے ہوئے بند کر لیں جنہیں بھارتی فوجی سرحدی دیہات سے اپنے ساتھ لے گئے یا قتل کر دیا تھا۔ عتاب سے اقبال کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ ہاجرہ اپنے آپ میں شدت جذبات کا لرزہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محاذ کی تفصیلات سنی تھی۔ اگر ڈاکٹر رات کے راؤنڈ پر نہ آ جاتا تو اقبال ساری رات جاگتا اور بولتا رہتا۔ نیند نہیں آ رہی، ڈاکٹر نے جو میجر تھا اقبال سے پوچھا۔ شاید آ جائے، اقبال نے کہا، لیکن ذہن بیدار رہتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں، میجر ڈاکٹر نے کہا، نیند آنی چاہیے۔ میں ایک گولی لکھ دیتا ہوں، ابھی نرس دے جائے گی۔ ڈاکٹر لیفٹیننٹ اقبال کو دیکھ کر کمرے سے نکلا تو ہاجرہ اس کے پیچھے گئی۔ ڈاکٹر صاحب جی، اس نے ڈاکٹر کو پکارا اور اس کے قریب جا رکی۔ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر نے رک کر پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب جی، ہاجرہ نے پوچھا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ قسمت کی بات ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا، شاید نہیں۔ ڈاکٹر صاحب جی، ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ ٹھیک ہے کہ ایک انسان کی آنکھیں دوسرے انسان میں لگائی جا سکتی ہیں؟ ہاں، میجر ڈاکٹر نے کہا، لگائی جا سکتی ہیں، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں۔ پھر میری آنکھیں نکال لیں ڈاکٹر صاحب جی، ہاجرہ نے التجا کے لہجے میں کہا۔ میری آنکھیں اقبال جی کو دے دیں۔ ڈاکٹر نے چونک کر ہاجرہ کی آنکھیں دیکھیں، پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تم ان کی کیا لگتی ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ان کی نوکرانی ہوں، ہاجرہ نے کہا۔ آپ میری آنکھیں نکال لیں ڈاکٹر صاحب جی۔ نہ لڑکی، میجر ڈاکٹر نے کہا، زندہ انسان کی آنکھیں نہیں نکالا کرتے، اور ڈاکٹر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نرس آ گئی۔ اس نے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ذہنی سکون اور نیند کی گولی دیکھی تو اس نے دوائیوں کی جو ٹرے اٹھا رکھی تھی اس میں سے ایک گولی اقبال کو کھلا کر پانی پلا دیا۔ نرس باہر نکلی تو ہاجرہ اس کے پیچھے چلی گئی اور اسے روک لیا۔ میم صاحب جی، اس نے نرس سے التجا کی، ڈاکٹر صاحب جی سے کہو میری آنکھیں نکال کر اقبال جی کو لگا دیں۔ نرس نے بھی ڈاکٹر کی طرح اسے چونک کر دیکھا، ایک نظر اس کی آنکھوں کو دیکھا، اتنی خوبصورت آنکھیں۔ نرس نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور نرس تیز قدم اٹھاتی چل پڑی۔ میم صاحب جی، ہاجرہ نے اسے پکارا، پھر بلند آواز سے آواز دی، میم صاحب جی۔ نرس کسی اور کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہاجرہ جب اقبال کے کمرے میں آئی تو وہ مایوسی اور اداسی کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔